ہے کیا، اس کی وضاحت کر کے ڈائریکٹ صحابہ کے دور پہ لے چلتا ہوں۔ ایک لفظ آتا ہے ثواب۔ ثواب جانتے ہیں؟ آپ نے درود پڑھا، آپ کو کیا ملا؟ گناہ کی ثواب۔ سب بولو ہے، اور نہیں بولو گے تو میں بولوں گا نکاح کے ٹائم پہ مت بولو، بارات آئے واپس جائے، صحیح ہے نا، ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا قبول، اب خاموش۔ حالانکہ مفتی صاحب وہاں بھی آپ کو بچا لیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا عیدنہا سمسہا، ہے نا، سمسہا عیدنہا، اگرچہ وہ مؤنث کا لفظ ہے ہم مذکر پھر کر لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا بیان کی جگہ خاموش رہنا یہ بھی بیان ہے، لیکن وہاں پہ دوسرا دولہا آپ کے نام کا مل گیا تو لفڑی ہو جائے گا، ہے نا، تو بولنا سیکھو۔ تو درود جو آپ نے پڑھا اس سے آپ کو ثواب ملا کہ گناہ؟ بتاؤ۔ اچھا ثواب ملا؟ ثواب ملا؟ کہاں ملا ثواب؟ کبھی دکھاوا کر کے درود پڑھے تو ہم بولیں گے بابا نماز اگر دکھاوا کر کے پڑھو تو منہ پہ، روزہ دکھاوا کر کے رکھو تو منہ پہ، قرآن دکھاوا کر کے پڑھو تو منہ پہ، قربانی دکھاوا کر کے پڑھو تو منہ پہ، لیکن اگر درود چاہے دکھا کے پڑھا جائے چاہے سنا کے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو درود میں تو ہر حال میں ثواب ملتا ہے، چاہے دکھاوا ہو چاہے چھپاوا ہو، سمجھے؟ چھپا ہو چاہے دکھا ہو تو ثواب ملا تو کہا مجھے ملا نا۔ ابھی تبرک، ابھی جیسے تبرک ملا، مجھے نام خطائی ملی، میرے بیٹے نے کہا ابا مجھے دے دو، تو میں دے سکتا کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا، مورا مان، سمجھے کہ نہیں؟ موری نام کھٹائی، میں جس کو چاہوں تو، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میں نے اٹھا کے دے دیا۔ اب اس کو خراب لگ رہا ہے، اپنے بیٹے کو کیوں دے دیا؟ پھر اگر میرے ابا مانگ لیتے کہ نام کھٹائی تو میں اپنے ابا کو دے دیتا، اماں مانگتی تو اماں کو دے دیتا۔ مورا مسئلہ ہے نا کہ نام کھٹائی موری، تو میں نے لیا اور لینے کے بعد ابا کو دے دیا، اماں کو دے دیا۔ کہا نام کھٹائی کہاں ملی ہے؟ کہا گیا تو قرآن خوانی میں وہیں پر تبرک کے طور پہ ملا۔ کہا اچھا نیک کام کیا تو ثواب ملا ہے، بدلہ ملا ہے، میں بدلہ جس کو چاہوں اس کو دے سکتا ہوں۔ بس بلا تکلف ایک کلیئر بات ہو جاتی ہے کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ جو بدلہ عطا فرماتا ہے ہم جس کو چاہے تو اس کو پیش کر سکتے ہیں، ہم جس کو چاہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے۔ اور اسی پیش کرنے کو عربی کا لفظ ایک اور آتا ہے، بولتے ہیں ایصال۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ کہا اچھا نام تو ایک ہی ہے، کام 40 دن میں کر رہے ہو، اس سے پہلے بھی سمجھا چکا نا۔ ابھی چلوں گا عید غدیر پہ، بگا بگا کے رافضوں کا مارو، عید غدیر ہے کیا لے کے ہنگامہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، ہم بتاتے ہیں ابو بکر پہلے نمبر پہ، علی پہلے نمبر پہ، اور یہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے نبی نے بہت پہلے ہی کلیئر فرما دیا۔ تم ٹینشن لو کیونکہ ہمارا ہمارے نبی کے فرمان پر ایمان ہے۔ ارے زور سے یار، سنی اگر کنجوسی کرے گا تو وہ ٹینشن ہوتا ہے، بول کے بتاؤ تو۔ ہاں جتنا بولو سب سنبھال کے رکھو، ٹپانا ہے کہاں؟ مرحوم اصغر کے نام۔ ہاں کھا تو کی، اب ٹپانا بھی تو ہے، تو کہا یہی ٹپا کے چلے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہی ٹپا دیں گے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو کہا ایصال ثواب۔ ایصال ثواب جو ہوتا ہے یہ لفظ، اس کے نام بہت سارے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں اکثر یہی دیتا کہ بچہ پیدا ہوا تو باپ نے کہا بیٹا، بڑا ہو گیا شادی ہو گئی اس کے بچے ہو گئے تو بچوں نے کہا ابا، اب اور بڑا ہو گیا اس کے پوتوں کی شادی ہو گئی، پوتے ہو گئے تو پوتوں نے کہا دادا۔ آدمی ایک نام تین، بیٹا باپ دادا، بیٹا باپ دادا، نام تین ہوئے، آدمی بدلا کیا؟ ارے بولیے یار، نہیں بدلا نا۔ اگر نام بدلنے سے ذات بدل جائے تو جس کی 3 بیٹیاں ہو یا 4 بیٹیاں ہو، ہم کہیں گے اب بیٹی کا نام اسما مت رکھنا، بیٹی کا نام زید رکھ دینا، نام بدلنے سے ذات بدل۔ تو آپ کہیں گے نہیں اگر نام بدلنے سے ذات نہیں بدلتی، تو ہے ایصال ثواب، اس کے نام بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک نام اس کا 10واں ہے
ایک نام تیجا ہے، ایک نام 20واں ہے، ایک نام 40واں ہے، ایک نام اس کا برسی ہے، ایک اس کا نام جو ہے عرس ہے، ایک اس کا نام فاتحہ ہے، ایک اس کا نام نیاز ہے، ایک اس کا نام 11ویں ہے، ایک اس کا نام 12ویں ہے۔ نام بہت سارے ہو گئے۔ کہا یہ نام کیوں ہو رہے؟ کہا ہے ایک ہی ایصال ثواب، وقت کے لحاظ سے نام بدل رہا ہے۔ جیسے بچے کا نام وقت کے لحاظ سے بدلا، بیٹا، وقت تھا کہ وہ چھوٹا تھا تو بیٹا، بڑا ہوا ابا، اور بڑا ہوا دادا، تو ویسے ہی تیسرے دن کیا تیجا، 10ویں دن کیا 10واں، 20ویں دن کیا 20واں، 40ویں دن کیا 40واں، اور سال میں ایک بار کر دیا تو سال عرب کہتے ہیں۔ ابا کے نام سے برسی ہے اور اللہ والوں کے نام سے تو اسے عرس کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کو عرس کہا گیا۔ کہا کبھی نسبت سے بھی اس کا نام بدل جاتا ہے۔ کہا نسبت کے لحاظ سے؟ کہاں اگر 11 تاریخ کو کیے تو کہا 11ویں، بولو نا یار، آخر میں ٹپا کے جانے کا سما ہے، لے کے مت جانا۔ اچھا اللہ کا کرم ہے، حدیث میں آیا ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا، مرحومین کو پیش کرتے ہیں نا، ہمارے ثواب میں کمی نہیں آتی، یہ بھی اللہ کا کرم۔ ہم جو پیش کریں ایسا نہیں کہ ہم نے پیش کر دیا ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ بندہ ایصال ثواب تو کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اسے بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی مثال، تو ہم کہیں گے ابھی درس نظامی شروع ہو رہا ہے نا، تو جب پڑھیں گے بچے ھذا جمل ذالک کلب، ہے نا؟ اب فارسی پہلے پڑھیں گے، اب میں تو اکثر منطق پڑھاتا ہوں میرے مدرسے میں، منطق فلسفہ تو پڑھیں گے بچے، تو کہا مفتی صاحب آپ نے جیسے ہی پڑھایا آپ کے پاس ختم ہو گئے، علم دے دیا نا آپ نے؟ تو مفتی صاحب کہیں گے پاگل، میرا علم مورا علم میرے پاس، تورا علم تورے پاس، نہیں سمجھے؟ ارے میں نے پڑھایا، میرا علم گھٹا نہیں، میرا بڑھا اور ادھر بھی بڑھا، کہا بس کلیئر ہوا، آپ کو ملا، آپ کے پاس بھی آپ نے اٹھا کے دیا، ادھر بھی ہے، بس ایسے ہی جب آپ نیک کام کرتے ہو تو ثواب ادھر بھی رہتا ہے، تم ادھر دیتے ہو اللہ ادھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہا شرح الصدور کی حدیث سے آیا۔ شرح الصدور کون سی کتاب ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کون ہے؟ ہم لوگ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اپنے حضرت دیکھیے صحیح ہے نا، مجھے دیکھیے صحیح ہے، پپا صحیح لکھا میں نے، کتاب صحیح لکھی، تصدیق کراتے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی کسی عالم مفتی صاحب سے نہیں، جب حدیث لکھتے شرح الصدور میں یا القصائص الکبریٰ میں، تو علامہ جلال الدین سیوطی وہ حدیث پہلے حضور کو سناتے پھر اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے۔ ارے بہت سلو بولے یار، حضور کو سناتے، اللہ کے نبی کو سناتے، پھر جا کر کتاب میں لکھتے۔ حضور کو سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو جو حدیثیں لکھی ہیں ان ساری حدیثوں پہ مصطفیٰ نے مہر لگا دی ہے نا۔ اسی کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ حضرت علی سے ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہی نہیں کرتے؟ ابھی دیکھیے نا ہمارے سر ماشاءاللہ نظامت رباعی آئی، زبردست، حضرت علی سے محبت کرنے والے اتنی محبت کرتے، معلوم مولانا صاحب سے پوچھا ہے درس نظامی کا سلیبس ایک گرامر بنانے والا کون؟ میں نے خود پڑھا جب یہ حدیث حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، میرا علی علم کا دروازہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے کھیت میں باجری بوئی ہوئی ہے، کٹائی ہو گئی، دروازہ آپ نے لگایا، دروازہ کھل کر دیا، دروازہ کھلا تو دروازے سے کیا نکلے گا؟ ارے بولو نا، باجری۔ اور اگر آپ نے کچھ اور رکھ دیا، دروازہ ایک دم پیک کر دیا، کھلا تو جو رکھا وہی نہ نکلے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، میں علم کا شہر، میرا علی دروازہ، تو جب دروازہ کھلے گا تو علم نکلے گا۔ تو کہا کون سا علم نکلا؟ ایک دم تھوڑا سا ٹینشن میں تھا کہ یار کون سا علم نکلا۔ کبھی کبھی علم رہتا ہے لیکن توجہ نہیں کر پاتا۔ تو ایک دن درس نظامی پڑھاتے، نومیر پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا، سید صاحب کی کتاب کھولی، کتاب واضح نو بنانے والے کون؟ تو کہا نو گرامر بنانے والے حضرت علی۔ کہا مولانا حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کہا
گرامر بنا ہے، اس گرامر کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جسے فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نے گرامر بنایا، 9 سال وہ گرامر پڑھے، 9 سال پڑھے، 12 سال سے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی سے محبت ہی تو ہے، تبھی تو وہ گرامر پڑھ رہے ہیں۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے یار۔ حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ایک نمبر پہ ابو بکر ہی ہیں۔ بکر کا معنی ہی ہوتا ہے کبھی جانا حج کرنے کے لیے، یا اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، اپنے محبوب کے در کا زائر بنا دے، ہے نا؟ تو حج کرنے جائیے تو وہاں جب سویرے بلاتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ تعال بکرا، تعال بکرا، قرآن میں بھی آئے بکرۃ واصیلا۔ صبح کا جب ایک دم پہلا حصہ ہوتا ہے، پیک نمبر کا جو حصہ ہوتا ہے، عربی میں اس کو بکرا اور بکر کہتے ہیں۔ تو جو بکر ہے وہ اول، پہلا۔ ابو بکر کا نام بتا رہا ہے کہ ابو بکر دوسرے تیسرے چوتھے نہیں ہے، ابو بکر وہ ہے جن کو مصطفیٰ نے پہلا بنا دیا، پہلا بنا دیا، لفظ ابو بکر ہی بتا رہا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولو نا یار۔ جی یار، ہم لوگ تو چاروں کے ماننے والے ہیں، اور خاموش مت بیٹھنا رے پیارے ہیں۔ امام احمد رضا نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے۔ امام احمد رضا نے صحابہ کی بارگاہ کا مہذب بنایا، اہل بیت کی بارگاہ کا بھی مہذب بنایا، گستاخیوں سے محفوظ بنایا۔ ہم چاروں کے ماننے والے ہیں، چاروں پہ آ جائے۔ چاروں پہ جب بات آئی ہے معلوم، چاروں وہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 1-2 بار نہیں، تقریباً میرے مطالعے میں 15 بار ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور سلو بولتے ہیں یار، صحیح ہے، اگرچہ کھانا چاہیے، سبحان اللہ بولو یار۔ اب چپکے بن رہے ہیں نا، معلوم ہے فائدہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ تو دیکھو مشکات کی حدیث پاک دونوں ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں۔ مشکات کی حدیث پاک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور جابر کوئی معمولی نہیں۔ اچھا، انتقال ہو جاتا ہے آج کے دور میں، لیکن لوگ پہلے میں مشورہ دوں گا جس کا انتقال ہو اس کے بارے میں معلومات، تو قرضہ تو نہیں ہے اس کے اوپر، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرضہ تو نہیں ہے اس کے اوپر، لوگوں کے اوپر قرضہ رہتا ہے، بچے خوب اڑاتے کھاتے لیکن قرضہ نہیں ادا کرتے۔ اور آج کے دور میں تو قرضہ دینے والا پریشان رہتا ہے، کیونکہ لینے کے بعد بھاگا جا رہا، کیا کھا جا رہا، کیا ایسے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے یار آپ کی مدد اس نے کی ہے، اب اس کو ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہا، دونوں واپس۔ اور جو پیسہ کھا گیا دوسرے کا وہ سوچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، ایک کا انتقال ہو گیا، آئے اور آنے کے بعد صحابہ نے کہا حضور چل کے جنازے کی نماز پڑھا دو، اور میرا نبی جس کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے اس کے قبر میں اجالا ہوتا ہے۔ یہیں پہ بات روک کر کے بتاؤں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ مسجد نبوی میں ایک سیاہ فام خاتون یا ایک سیاہ فام صحابی جھاڑو لگایا، مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ رات میں ان کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو صحابہ نے ان کو نہلایا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی۔ آج ہمارے یہاں رات میں انتقال ہو جائے تو نہلانا بھی نہیں آتا، کفن کاٹنا بھی نہیں آتا، بلکہ لوگ ڈرتے ہیں ابا کے پاس بیٹھو مت ورنہ ابا ساتھ میں لے کے جائے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات۔ میرا باپ جب ہم مر رہے تھے اسپتال میں، ڈاکٹروں نے کہا بازو میں مت بیٹھو، لیکن باپ کلیجے سے لگا کے رکھا۔ آج اس کا انتقال ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں لے کے چلا جائے۔ ارے میرے نبی سے پوچھو، قبر میں اترنا سیکھو، ماں باپ کی قبر میں۔ آقا علیہ السلام اپنی چچی حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ کی قبر کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بنانے کے بعد حضور قبر میں لیٹ گئے۔ ارے یار بولو تو صحیح، 12 بج گیا، لوگ کہتے ہیں 12 بج گیا ٹینشن ہو گیا، میں کہتا ہوں وہابی کا 12 بجا ہے، اور ہمارے لیے تو 12 ہی سب کچھ ہے۔ 12 ہے تو سب ہے، اگر ہے تو بولو نا جی، 12 ہے تو سب کچھ ہے۔ آقا قبر میں لیٹے، کیوں لیٹے؟ کیونکہ مصطفیٰ کو معلوم تھا یہ 1450 سال کے بعد میری امت ڈرے گی قبر میں اترنے سے، تو حضور نے فرمایا خالی میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ اپنی چچی، اپنی والدہ اور اپنے والد کی قبر میں اترنا
سنت کریمہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جو میری ایک مردہ سنت پہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سیلو مت بولنا, زور سے بولنا, اتنا زور سے بولو جو سو رہا ہے وہ بھی اٹھ کے آ جائے. جیسے لڑائی ہوتی ہے, رات میں لڑائی ہوتی ہے, لوگ بستر چھوڑ کے آتے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, سنا کپڑا کچھ بھی باہر آ جائے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, نیند بھاگ گئی, پروگرام میں نیند آ رہی اس میں آج بھاگ گئی. تو اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ بستر چھوڑ کے آنے مجبور ہو جائے یار. ہاں, یہ بیمار کو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کی برکت سے شفا عطا فرمائے. دوسری طرف حکمت کی طرف اشارہ کر دیا میں نے. جی, تو رات میں صحابہ نے ان کے جنازے کی نماز جا کے پڑھا دی, پڑھنے کے بعد لے گئے قبر میں لٹا دیا. سویرا ہوا, فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز میں آقا علیہ السلام تشریف لائے, نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور نے پوچھا اس کا کیا ہوا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضور کو معلوم نہیں ہے, لیکن آقا سب کی توجہ لے رہے تھے. دیکھو جو میری مسجد کی صفائی کرتا ہے تمہارا نبی کیسے توجہ دے رہا ہے. آج بول تو مسجد صاحب کر لو, امام صاحب مسجد صاحب کر لو, ارے آپ بھی صاف کرو, کیونکہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے میرا نبی خاص توجہ فرما رہا ہے. آقا نے فرمایا کہاں ہے. اور خاندیش میں ایک معمول ہے, ایک دن انتقال ہوتا ہے تو دوسرے دن نتیجہ بولتے ہیں, سب لوگ قبر پہ جاتے ہیں. جاتے ہی نہیں جاتے, دوسرے دن سب قبر میں جاتے ہیں. اگر کوئی بد مذہب کھڑا ہو جائے تو بولنا آ حدیث دکھاتا ہوں میں, بخاری کے اندر ہے, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. سمجھے آپ. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا حضور رات میں انتقال ہوا تھا, ہم نے سوچا آپ کو کیا خلل ڈالے, آپ عبادت میں لگے رہتے, ہم کو یاد کرتے رہتے, رات میں دعائیں کرتے رہتے, ہم نے اس لیے آپ کو جگایا نہیں, ہم نے نہلایا, کفن پہنایا, جنازے کی نماز پڑھ لی, جا کے دفنا دیا. حضور نے فرمایا ہلا عذبتمونی, تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا, کیوں نہیں بتایا. حضور کو معلوم ہے, پھر بھی بتانا چاہ رہے ہیں آقا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کو بتا دیا کرو, کیونکہ بتانا تمہارے نبی کو پسند ہے. اس لیے حضور نے فرمایا بتایا کیوں نہیں تم لوگوں. چلو میرے ساتھ, چلو اس کی قبر پہ, بولو سبحان اللہ. حضور دوسرے دن قبر پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے, اکیلے جا رہے کہ صحابہ کے ساتھ جا رہے, بولو نا. اکیلے نہیں جا رہے, حضور چاہتے تو اکیلے چلے جاتے, لیکن صحابہ کو لے کے جا رہے تھے. خاندیش والوں کے ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے آقا نصیب لے جا رہے ہیں. ایک خاندیش کے سنی مسلمانوں, ہندوستان کے خاندیش میں رہنے والوں سنو, جو تمہارا معمول ہے وہ تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے, لے جانے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھانے کے بعد حضور نے دعا کی. جب دعا سے فارغ ہوئے تو قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم, لیکن کیا ہوتا ہے میرے نبی کو سب معلوم, سب معلوم. اچھا سوال ہوتے ہیں 3, آپ کو معلوم کیسے ہو. آپ گئے ہو کیا قبر میں, لیٹ گئے ہو کیا. یہ گیا تھا حضرت, لیٹا تھا میں, 3 سوال ہوئے, ہمارے ڈر کے بھاگ کے آ گیا. ایسا ہوا کیا, جو ہے قبر میں لیٹا تھا, نہیں تھا لیٹا تھا, بھاگ کے آ گیا. بھاگ کے نہیں آ سکتے, منو مٹی ڈال دیا. کہتے قبر آتی ہے دباتی ہے, کیسے معلوم ہے, لیٹا دے جاتے. کون بتا رہا ہے آپ کو. کہا بابا وہی بتائے گا جو قبر میں آتا جاتا رہتا ہے. کون آتا جاتا ہے. کہا ہم لوگ ایک بار جائے قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو میرا نبی ہے جو بار بار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, اپنا جلوہ دکھا رہا ہے, دیوانے کے لیے جو ہے وحشت بجا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے دعا ہو گئی, صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے یہ دعا کی, یہ دعا کی تو کیا ہوا. میرے نبی نے فرمایا اس کی قبر میں اندھیرا تھا, جب میں نے دعا کی اللہ نے قبر میں اجالا پیدا. معلوم یہ ہوا کہ چہلم اگر کرنا ہے, اس کرنا ہے تو دعا بھی کرنی ہے. یہ حضور کی سنت ہے. دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جنت میں پروموشن ہو جاتا ہے, جنت میں پروموشن. راوی ابو ہریرہ ابن ماجہ کی حدیث سے پاک, ایک صحابی ان کا درجہ جنت میں بلند ہوا, پروموشن. ہمیں پروموشن ملا تو ہم تو سوچتے نہیں کہا کہ کس کی دعا سے, ابا کی دعا سے یہاں تک آ گئے, اماں کی دعا سے یہاں تک آ گئے, اور جب پیسہ کمانے لگے تو ابا اماں کو سنانے لگے. جن کی دعا سے یہاں تک بڑھ گیا انہیں کو سنانا شروع کر دیا. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ میرا کیوں بلند ہوا. رب فرماتا ہے باستغفار والا دکھلک, تو چلا آیا لیکن تیرا لڑکا بڑا اچھا ہے, وہ ہمیشہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے.
ارے زور سے یار، اب نہیں بلواؤں گا بھیا، ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے اگر آپ خاموش ہو گئے تو۔ بول کے بتاؤ زور سے۔ اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ جاگتے رہے، میں سناتا ہوں۔ بات چلی تھی چاروں ہم چاروں کے ماننے والے۔ آقا علیہ السلام نے ان چاروں کی کو ایک دو بار نہیں کئی بار جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث سبھی کو معلوم کہ حضور نے ایک ساتھ 10 صحابی کو جنتی کہا۔ سب سے پہلے ابو بکر کو کہا، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو۔ حضور نے علی کو بعد میں رکھا، پھر اس سے پہلے عثمان کو، ان سے پہلے عمر کو، ان سے پہلے ابو بکر کو۔ اے اللہ کے نبی، جب علی پہلے ہے تو ان کا نام پہلے آنا چاہیے تھا، عثمان علی کا نام پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن آقا نے فرمایا ابو بکر میرا پہلا ہے، اور جو پہلا ہے وہ پہلا ہے۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت نہیں دے دی، اور جو بتا دیا کہ جو اس ترتیب کو مانے گا آقا فرماتے ہو میرے فرمان کو مانے گا۔ اور ہماری تو گھٹی میں پلایا گیا ہے کہ نبی کہتے ہیں تو ایمان بنتا ہے، نبی کہتے ہیں تو ایمان کی شاخ بن جائے۔ اسی لیے بریلی کا ترجمان کہتا ہے برجستہ وہ سبا جن کو سب کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ چاروں کی ترتیب حضور نے بیان فرمائی۔ کس نے بیان فرمائی؟ اچھا، حضور کی سنے کی رابطی کی؟ زور سے بولو۔ ابے رابطی تو کیا محبت کرے گا جیسی محبت ہم سنی اپنے نبی سے کرتے ہیں؟ چاروں کو ایسے ہی سنو۔ یہ حدیث تاریخ ابن عساکر میں 2 صحابی سے مروی ہے۔ ایک صحابی کون ہے؟ ایک صحابی وہ ہیں جن کو خاتم رسول انس بن مالک کہا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ پہلے دونوں ایک دم الفاظ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز اچانک اٹھے۔ اب رات میں ایسا پروگرام چل رہا ہو، اچانک پیر صاحب حضور جیلانی سرکار اٹھ کے کہیں جانے لگے تو ٹینشن نہیں ہو جائے گا؟ ٹینشن نہیں ہو جائے گا؟ بہت ٹینشن ہوگا کہ یار اچانک حضرت کہاں جا رہے ہیں اندھیرے؟ تو جو دیوانے ہوں گے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہی ہوا، آقا علیہ السلام اٹھے اچانک، اور اٹھنے کے بعد چل پڑے تو حضرت انس فرماتے میں چلا، حضور آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دوسری بات کے مطابق میں حضور آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ دونوں حدیث ویسے ہی ہے۔ حضرت انس فرماتے آقا علیہ السلام ایک باغ میں جا کے بیٹھ گئے، باغ چاروں طرف سے بال کمپاؤنڈ، بیچ میں دروازہ۔ آقا نے فرمایا دروازہ بند کر لو، انس وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا، کسی کو اندر آنے مت دینا، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضرت انس فرماتے میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک دستہ کوئی آواز آئی، میں نے کہا کون؟ کہا ابو بکر۔ میں نے کہا کون؟ کہا ابو بکر۔ کہا حضور ابو بکر ہے، دروازہ کھولو گے نہیں؟ میرا نبی فرماتا ہے انس دروازے کو کھول دو اور ان کو بتا دو اللہ تعالیٰ نے تم کو جنتی بنا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، اندر آیا تو ابو بکر صدیق۔ آنے کے بعد حضور کہاں بیٹھے تھے معلوم ہے؟ باوڑی ہے نا، باوڑی کنواں، کنویں کے اوپر دیکھنا ایک منڈیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی پہ حضور پاؤں لٹکا کے سے بیٹھ گئے تھے، پاؤں لٹکا کے بیٹھے۔ ابو بکر صدیق آئے اور آنے کے بعد بازو میں داہنی طرف وہ بھی پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ بولو نا، وہ بھی بازو میں بیٹھ گئے، داہنی طرف پاؤں لٹکا کے۔ حضرت انس فرماتے اتنے میں پھر ایک آواز آئی، مطلب آج کی زبان بولے بیل بج گئے۔ سستا کوئی کون؟ کہا عمر۔ اور میرا عمر وہ جس سے دیو ڈرتا ہے، شیطان نہیں، شیطان کو دیو بولتے ہیں نا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو میرا عمر وہ جس سے دیو ڈرتا ہے۔ تو کہا جو عمر کا غلام ہے اس سے بھی دیو کا بندہ ڈرتا ہے۔ کہا اے احمد رضا تم کون ہو؟ کہا میں امام احمد رضا وہ ہے جن کو عمر کا غلام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کل کے رضائے خنجر خونخوار پر قبال، آقا سکے تو خیر منائے نہ شر کرے۔ حالات نہیں رکھتے تب دستہ کوئی اچھا آتے عمر سے شیطان ڈرتا ہے کہ تو حضور نے کہہ دیا۔ ایک ہوتا ہے کہنا، ایک ہوتا ہے دکھانا۔ یہاں تو کہہ دیا، ہم تو مان گئے، لیکن ترمذی کے حدیث میں حضور نے دکھایا۔ ایک
ایک عورت حضور کے پاس آئی، اس نے کہا حضور میں نے منت مانی ہے کہ میں تب بجاؤں گی آپ کے سامنے، تب جائز ہے، باقی گویوں کے سارے آئٹم حرام، خالی تب جائز ہے کہ میرے نبی کا اختیار ہے، پاور ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے کہا میں تب بجاؤں گی، میں نے منت مانی تھی، کہا بجا لے۔ عورت تب بجانے لگی، دھپلی بجا رہی ہے، ابو بکر آئے بجاتی رہی، اتنے میں عمر آنے لگے، اور جیسے ہی عمر آنے لگے اس عورت نے دھپلی کو رکھا، اس کے اوپر بیٹھ گئی، دھپلی کو جو ہے اس نے کپڑے سے چھپا لیا، جیسے ہی چھپایا مصطفیٰ نے مسکرا دیا، آقا مسکرانے لگے، عمر آ گئے، کھڑے ہو گئے، صحابہ نے پوچھا حضور مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آقا نے فرمایا عمر باقاعدہ تم سے شیطان بھاگتا ہے، اس لیے کہ یہ عورت تو بجا رہی تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر آئے تو بھی بجا رہی تھے، لیکن جیسے تم کو دیکھا اپنے دم کو چھپا کر کے بتا دیا عمر وہ ہے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ عمر کے ساتھ وہ ذکر کرو، عمر کا بھاگے گا شیطان، رافضی شیطان تو بھاگی جائے گا رافضی شیطان۔ جی رستہ کوئی کہا کون کا؟ عمر کا، پوچھ کے بتا رہا، حضور سے پوچھا آقا نے فرمایا دروازہ کھولو، اور کھولنے کے بعد بتا دو عمر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے عمر کو، وہ بھی آئے آقا کے بائیں طرف منڈیر پہ پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے، پھر ایک رستہ کوئی کہا کون؟ کہا عثمان، بولو نا، ارے عثمان کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے 2 مرتبہ عثمان غنی نے حضور سے جنت کا سودا کیا۔ بہت سی لوگ بولتے ہیں یار مزہ نہیں آیا، حضور سے جنت کا سودا کیا، خرید لیا جنت کو۔ پہلا موقع وہ آیا کہ جب حضور نے کہا میری مسجد میں نمازی زیادہ ہے، جگہ کم ہے، کون بازو والی جگہ کو خریدے گا؟ عثمان نے کہا میں خریدوں گا اور مسجد میں لگا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت عطا فرما دیا ہے۔ پہلا موقع وہ۔ دوسرا موقع کون تھا؟ غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک بڑی پریشانی کا غزوہ تھا، بہت پریشانی تھی، بڑی پریشانی تھی۔ میرا نبی ایسا مشکل کشا ہاتھ مارتا تو خزانے باہر آتے، سمجھے کہ نہیں؟ اشارہ کرتا سب کچھ ہو جاتا، لیکن اشارہ کرتا سب کچھ ہو جاتا، عثمان کا مقام کیسے معلوم ہوتا؟ مقام عثمان غنی بتانا ہے، اس لیے حضور مسجد میں اعلان کر رہا ہے کون کیا دے گا؟ ابو بکر پورا مال لے آئے تھے، ابو بکر پورا مال، عمر آدھا مال، عثمان نے کہا 100 سواری سازو سامان کے ساتھ، پھر حضور نے بڑھایا کہا 200، پھر حضور نے بڑھایا کہا 300، یعنی 600 سواریاں ساز و سامان کے ساتھ عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا نے فرمایا عثمان جو چاہو کرو، کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت عطا فرما دیا۔ معلوم ہے ایک مرتبہ آج بہت محبت کرتے ہیں تیری سے، میرا نام نور الحسن ان کے بڑے شہزادے کے نام پہ ہی، سمجھے کہ نہیں؟ ہم لوگ رضا بھی لگاتے ہیں تو بریلی والے رضا کی نسبت سے اور امام رضا کی نسبت سے بھی لگاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ دونوں نسبتیں ہمارے پاس، سمجھے کہ نہیں؟ آپ تو حضرت ام کلثوم جو حضور کی شہزادی، تاریخ ابن عطا کے 39واں حصہ، آئیں حضور کے پاس، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی بہن فاطمہ کا شوہر یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربت پر اللہ رحمت و غفران کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ علی وہ جن کا ذکر کرے تو بندہ اللہ لذت عطا فرمائے، حلاوت ایمانی عطا فرمائے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ میری چھوٹی بہن کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے۔ حضور سے کہہ رہے کون؟ حضور کی بیٹی، کہ میرا شوہر میری بہن فاطمہ کے شوہر سے جو ہے، مطلب فاطمہ کا شوہر میرے شوہر سے افضل ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں فاطمہ، نہیں میں کچھ تمہارا شوہر وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ام کلثوم سے کہا، حضرت ام کلثوم سن کر جانے لگی۔ آقا نے فرمایا کلثوم رکو، میں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا شوہر ایسا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا ام کلثوم یہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم جنت میں جاؤ گی تو وہاں پر سب سے اونچا محل جس کا نظر آئے گا وہ عثمان غنی کی ذات ہے، سب سے اونچا محل نظر آئے وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ ایک موقع پہ تو آقا نے خود فرمایا، ابو موسیٰ زید بن ارقم کہتے ہیں، حضور نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ عمر کے بعد وہاں سے عمر کے پاس جانا، جا کے جنتی ہونے کی بشارت دینا، اور اس کے بعد بازار چلے جانا ہے زید، وہاں جاؤ گے تو وہاں پر کپڑے کا تاجر ملے گا۔ کہا کون ہوگا تاجر؟ کہا وہ جسے عثمان غنی کہا جاتا ہے، اس کو جا کر کے بتانا تم یہاں تجارت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت پر ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ یہ حدیثیں عثمان غنی آئے سامنے بیٹھ گئے، پھر چوتھی دستک ہوئی، بولو نا یہ دستک نہیں ہے، یہ ایمان پہ بتایا جا رہا ہے، ایمان پہ بٹھا لینا ایک دم۔ کون کا علی؟ دروازہ کھلا، آقا نے فرمایا جنتی ہونے کی بشارت ہو۔ حضور نے چاروں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ہو وہ، جنتی ہونے کی بشارت دی اور خلافت کی ترتیب بھی بتا۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولو نا یار۔ اور خلافت کی ترتیب کا اعلان یہیں پہ نہیں ہوا، مسجد نبوی کے سنگ بنیاد کے ٹائم ہوا، مسجد نبوی کا جب فاؤنڈیشن پہیا رکھا جا رہا تھا تب اعلان ہوا، مسجد نبوی کی توسیع کے وقت ہوا، مسجد قباء کی سنگ بنیاد جب رکھا گیا تب حضور نے اعلان فرمایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے تینوں روایتیں ملتی جلتی ہیں۔ پہلی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے پہلا پتھر میرے نبی نے رکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر آئے، آقا نے دوسرا پتھر ان کا رکھوایا اپنے بازو میں، اس کے بعد فرمایا عمر کہاں ہے؟ عمر آئے، ان کا پتھر ابو بکر کے پتھر کے بازو میں رکھوایا، اور عثمان کے بارے میں پوچھا، وہ آئے، ان کا پتھر آقا نے عمر کے پتھر کے بازو میں رکھوایا، پھر فرمایا علی کہاں؟ حضرت علی آئے، آقا نے فرمایا عثمان کے پتھر کے بازو میں رکھو، صحابہ نے خالی پتھر کو دیکھا تو آقا نے ارشاد فرمایا ہؤلاء خلفائی من بعدی، اے لوگوں خالی پتھر رکھنا مت دیکھو، میں نے اس طریقے سے اپنے خلفاء کی ترتیب کا اعلان بھی فرما دیا۔ خلفاء کی ترتیب کا اعلان بھی فرما دیا، معلوم ہے مسجد نبوی کے سنگ بنیاد کے موقع پر جب توسیع ہو رہی تھی تب بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک بار حضور نے فرمایا مسجد نبوی کے پاس یہ چلو آج چلیں گے قباء، تاریخ ابن عساکر کے بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایک بار اور مرحوم اصغر کے لیے کچھ ٹپا دو یار، اور ٹپاؤ، سبحان اللہ، ٹپا کے جا رہا ہوں، جب بھی کم سے کم 100 بار تو ٹپا ہی دینا ہے نا۔ اور ٹپانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی جنت میں گھر ہے، اپنا درخت ہے، اپنے لیے بھی درخت ہے نا۔ ہاں اچھا ایک بار بتائیں، یہ تو میں بتا چکا ہوں کئی بار، اپنی زمین پہ انہیں درخت لگائیں گے یہ دوسرے کی زمین، دوسری جگہ ڈنڈے سے مار مار کے بگائیں گے، موری زمینیاں مورے واسطے چتوری زمین پہ لگا جا کے، صحیح ہے نا؟ مار کے بگا دیں گے، اور الحمدللہ ہم لوگ اپنی جنت میں لگاتے ہیں نا، اپنی ابا کی زمین ہے آدم علیہ السلام، تو حضور نے فرمایا چلنا ہے قباء، صحابہ کو لے کر کے گئے، وہاں قباء والوں کے درمیان حضور نے خطبہ دیا، شاندار بیان مصطفیٰ کا ہوا، بیان ہو گیا، بیان کے موقع پہ آقا نے فرمایا تم لوگ یہاں پہ اللہ کا گھر بناؤ، کچھ لوگ آئے کہ یہ زمین تیار ہے مصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیجئے فاؤنڈیشن، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پہلا پتھر پھر چاروں کو ترتیب سے پتھر رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد اعلان فرما دیا سنو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں میرے خلفاء بنائے ہیں، خلفاء بنائے۔ اچھا ایک بار ہوتا تو سمجھ میں آتا، 2 بار ہوتا تو سمجھ میں آتا، 3 بار ہوتا، حضور نے مقرر کر دیا، تقریر تاکید پیدا فرما دی۔ معلوم ہے محشر میں ایک اعلان ہوگا، روز محشر، روز محشر کیا اعلان ہوگا؟ یہاں 4 آدمی ہیں، اگر کسی کو بلا لیا جائے جناب ادھر آئیے آپ کو ہاتھ پہنانا ہے تو جناب قاعدہ ٹیٹ کرتے ہوئے آئیں گے، صحیح ہے نا؟ کہ حضرت نے 4 آدمی کے سامنے مجھے بلا لیا، وہاں 4 آدمی نہیں ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے۔ ارے بولو نا یار، ایسے موقع پہ ایک اعلان ہوگا ابو بکر کہاں ہیں، ایک اعلان ہوگا، کیا اللہ کو معلوم نہیں ابو بکر کہاں ہے؟
ارے معلوم سب ہے، لیکن محشر والوں کو توجہ دلانا ہے۔ اے محشر والوں سنو ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ ارے جب ابو بکر کا یہ مقام ہے تو ابو بکر جن کے ساتھی ہیں، اس مصطفیٰ کا مقام اللہ نے کتاب اللہ فرمایا، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اعلان ہوگا ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر آئیں گے سب کے سامنے، ساری مخلوق، انبیاء بھی ہیں وہاں، یہ رازیہ بھی رہی ہے۔ حضرت نے کہ حضور جیلانی سرکار نے فرمایا، اور بولو گا اور ایک بار اب یہ زبان سے مت بولنا، دل سے بھی بول، سمجھا نا؟ زبانی محبت کرنے والوں کو ہم نے کئی سالوں سے دیکھ لیا، دل سے محبت کرنے والوں کی ضرورت ہے بھیا، دکھاوے کی محبت مت کرنا، دل سے کرنا، ہر حال میں آنکھ بند کر لینا، سمجھے کہ نہیں؟ آپ محبت میں اتنا مت کرنا کہ نقصان پہنچا دینا، دل سے محبت کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک بار اب نہیں بولیں گے سبحان اللہ، نکل ہی رہا ہے تو جنت وہاں محشر میں اعلان ہوگا، کہاں ابو بکر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ مالک اے ابو بکر، ہاں حضرت فرما رہے تھے کہ وہابیات سے دور رہو۔ دیکھو یہ علماء سمجھ جائیں، وہابیات دیابنا سے دور رہو، تو میں نے کہا حضرت مسکرائے ہوئے، تو میں نے کہا حضرت وہابیات تو مؤنث ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جو وہابیہ لفظ ہے یہ فیمیل لفظ ہے، دیابنا یہ فیمیل لفظ ہے، اب فیمیل کو مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہم لوگ مار مار کے پردہ کراتے ہیں، چل کا سوتے مت آنا، وہی رہنا، سمجھ میں آیا نا؟ ان سے اچھا اجنبیہ ہے، ایسی اجنبیہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام، ایسی اجنبیہ جس سے نکاح کرنا حرام، اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ ہاں عبادوں پر روبس کر کے نام دے کے بار اور اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابو بکر کا، ابو بکر صدیق آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابو بکر جاؤ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، آج تم جس کو پرمیشن دو گے اسی کا داخلہ جنت میں ہونے والا ہے۔ تو ابو بکر وہ ہے جو جنت بانٹ رہے، جنت بانٹ رہے۔ جب ابو بکر کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اسی لیے حضور اگر محشر میں جنت بانٹتے تو لوگ کہتے کیا خاصیت ہے، ابو بکر بھی تو بانٹ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں، میرا ابو بکر محشر میں بانٹے گا، میں تو دنیا میں بانٹوں گا، میں تو دنیا میں بانٹوں گا، یہ دسو جنت میں ہے، حسن کریمین جنت میں ہے، فاطمہ جنت میں ہے، آقا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو میرے طریقے پہ چلنے والے ہیں سب جنت میں ہیں، 73 میں سب کو جنتی بنا دیا، سمجھے نا؟ حضور نے دنیا بتایا، اور ابو بکر کوئی معمولی صاحب ہی نہیں، جنت کے دروازے پہ پرمیشن میں گھرے میں جاتا ہوں، کارڈ ہے کہ نہیں تیرے پاس ہیں؟ کووڈ کا ٹیکہ لگوایا کہ نہیں رے بھیا؟ بد مذہبیت سے بچنے کے لیے احمد رضا کی محبت کا ٹھپا لگوایا کہ نہیں؟ شاہی نواز کی محبت کا ٹھپا ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ اگر ہوئی یہ تو داخلہ ہوئی یہ، ورنہ ایک گھر میں داخلہ بند تو دوسرا گھر کھلا، سمجھے کہ نہیں؟ جی۔ اور ابو بکر صدیق کوئی معمولی نہیں کہ حضور نے خود فرمایا میرا ایک صحابی ایسا ہے کہ جنت کے 8 دروازے تمنا کرتے ہیں کاش وہ اس کے اندر سے داخل ہو جائے۔ ابو بکر نے کہا حضور وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تمہاری ذات ہے، تم ہو جنت کے دروازے تمنا کرتے ہیں۔ اے بابا دروازے کان لگا دے، سن کیا بول رہا ہوں؟ بولو کچھ نہیں بولتا حضرات، تو کہا تمہارے کان ہے، مصطفیٰ نے جنت کے دروازوں کی آواز کو سنا ہے، اور سننے کے بعد بتا دیا ابو بکر تمنا کرتے ہیں وہ داخلہ تمہارے ہو جائے ان کے اندر سے۔ اور ابو بکر معلوم ہے ایک حدیث میں یہاں تک آیا، ایک حدیث میں یہاں تک آیا روز محشر عرش کے سامنے، تاریخ ابن عساکر کی ہے، عرش کے سامنے ایک ممبر ہوگا، ایک اور ممبر ہوگا، مطلب 2 نور کے ممبر ہوں گے، بیچ میں ایک نورانی کرسی ہوگی، نورانی کرسی، ایک ممبر پہ مصطفیٰ جان رحمت، دوسرے ممبر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ،
بیچ میں کرسی پر صدیق اکبر بیٹھے بٹھائیں گے. ایک بولنے والا بولے گا واہ کیا شان ہے صدیق کی کہ ایک طرف بیٹا اللہ کا خلیل ہے, دوسری طرف بیٹا اللہ کا حبیب ہے, اور بیچ میں موجود صدیق اکبر ہے. اعلان ہوگا صدیق اکبر کی, سمجھے کہ نہیں آپ؟ ہاں, اسی لیے سالار صحابہ ہے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دوسرا اعلان ہوگا. دنیا میں تو ترتیب بتائی دی گئی, آخرت میں بھی بتائی جا رہی ہے. دوسرا اعلان, عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر آئیں گے, بولو نا, عمر آئیں گے. رافضیہ چل رہا ہے, رافضیہ چل رہا ہے, رافضی جماعت مر رہی ہے. عمر آئیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عمر جاؤ میزان عمل پہ کھڑے ہو جاؤ, میزان عمل پہ کھڑے ہو جاؤ. تم جس کے نیکیوں کا پلہ چاہو آج تم بلند کر سکتے ہو, بڑھا سکتے ہو. میزان پہ ضرورت عمر کی ہے, وہاں سے نکلے تو ضرورت صدیق کی ہے. کافی ایک تیسرا اعلان ہوگا, عثمان کا ہے. عثمان غنی کو کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا اسی دن ایک عزت و شرافت اور کرامت کا لباس پیدا فرمایا. اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دکھایا, لیکن میں کہتا ہوں مصطفیٰ کو ضرور دکھایا, کیونکہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں چھپایا, اپنے کو نہیں چھپایا. سمجھے کہ نہیں؟ اس پہ ایک اعتراض کروں, اگر آپ بولو تو اعتراض کروں. حضور نے آسما عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جو کہے حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. ٹینشن ہوا کہ نہیں؟ اے بریلویو, مطلب بہادیہ کہہ رہا ہے, اے بریلویو تم لوگ کہتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا تو تم جھوٹے ہو. بخاری کی حدیث ہے. اب سنی تو ٹینشن میں آ گیا, صحیح ہے نا؟ کہا سوتا میں اتنے پکے سننے ہم لوگ, حضرت نے حدیث سنا کے ٹینشن دے دیا. ٹینشن مت ہے نا, وائرس جب بھی آتا ہے تو احمد رضا کا اینٹک وائرس بھی موجود ہے نا. بہت سیلو یار, اب سیلو بولو گے آخر دمانہ ہو جائے گا. ہاں, پون گھنٹہ ہو گیا نا. امام لوگوں فجر میں اٹھنا بھی, آپ لوگ نہیں اٹھے گا کوئی نہیں بولے گا, یہ نہیں اٹھیں گے سب سویرے ہوٹل میں بیٹھے تب سے را کریں گے. کیا ضرورت تھی رات کو 2 بجے سے پورا کیا صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے پروگرام ضرور تو نہیں, کبھی کبھی نیند بھی نہیں آتی بابا. ہاں, مفتی اعظم ہوٹل, مفتی اعظم چوک, یہ لوگ بیٹھے ہیں تبصرہ کریں گے سیمینار کرتے ہوئے. کیا ضرورت تھی رات کو پروگرام چلانے؟ اچھا مفتی اعظم موبائل میں نہیں, ماہر موبائل ہوئے, فاضل موبائل, فاضل جامع موبائلیہ کہہ لو, بہر اللہ خیر کرے. تبصرے ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوا جو عائشہ صدیقہ نے کہا جو حضور کو دیکھے, جس نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا. حدیثیں بہت ساری ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا, اس کا جواب کیا ہے؟ بس جواب سننے کے پہلے ایک بار اور ٹپا دو یار. روح المعانی 13واں حصہ, لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, اس آیت کی تفسیر کے تحت علامہ آلوسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ نور کا دیکھنا 2 طریقے سے ہوتا ہے. نور مثال سمجھ لیں, سورج نکلتا ہے تو نور ہے کہ نہیں؟ سورج سراجا منیرا, حضور نور ہے, اور حضور کے نور سے یہ بھی سورج بھی نور ہے, چاند بھی نور ہے. کا نور کا دیکھنا 2 طریقے کا. سویرے جب نکلتا ہے تب دیکھو تو بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ جمال پہ ہوتا ہے, اور جب دوپہر پہ آتا ہے تو دیکھو تو بڑا جلال. صحیح ہے نا؟ جمال میں دیکھو تو کوئی لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں, اتنے میں سورج لے لیا گدیلی. تمہاری گدیلی پہ سورج نہیں آیا, لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا مورے اشارے سے سورج پلٹ آیا. سورج بڑھتا مصطفیٰ کے اشارے سے, چاند کا ٹکڑے وہ مصطفیٰ کے اشارے سے. یہاں پہ ٹوٹا ہو رہا ہے کہ اپنے یہاں سورج سے تاریخ نہیں چلتی, چاند سے تاریخ چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج بھی بڑھتا, چاند بھی بڑھتا, لیکن سورج قربان نہیں ہوا. چاند نے مصطفیٰ کے اشارے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا, اس لیے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ مقام ملا قربانی کی برابر. اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, فنا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر عید منانا ہے تو پہلے چاند کو دیکھنا, اب اگر روزہ رکھنا ہے تو پہلے چاند کو دیکھنا, اب اگر حج کو جانا ہے تو پہلے چاند کو دیکھنا, کیونکہ یہ چاند وہ ہے جو مصطفیٰ کے نام پہ شہید ہوا ہے.
جو مصطفیٰ کے نام پہ شہید ہوتا ہے دنیا کے لیے فخر بن جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جب یہاں ہم دیکھتے ہیں تو جو حضور کے نام پہ شہید ہوگا محشر میں اس کا منصب کیا ہوگا. تو نور کا دیکھنا دو طریقے نکلا تو ہتھیلی میں بولے لے لیے بات جمال پہ ہے نا, جمال پہ خوبصورت ہے, اور دوپہر میں دیکھ کے بتاؤ چکا نہیں دیکھ نہیں پائے. ایسے ہی ہے نا, دکھالے میں دیکھو خاص طور سے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سویرے دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے, ڈوب رہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے, اور جیسے دوپہر میں آیا سزا. اچھا نور کا دیکھنا دو طریقے کے ہوتا ہے, ایک جمال میں ہوتا ہے ایک جلال میں ہوتا ہے. کہا موسیٰ نے کیسا دیکھا تھا؟ کہا جلال پہ بھی ہوش ہو گئے, جلال پہ دیکھا بھی ہوش ہو گئے. کہا ماں عائشہ صدیقہ ہم آپ کے شہزادے بیٹے, ہم آپ سے پوچھتے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو ماں عائشہ صدیقہ کی بارگاہ سے جواب ملے گا جو یہ کہے کہ حضور نے موسیٰ کی طرح جلال پہ دیکھا وہ جھوٹا ہے. مصطفیٰ نے جلال پہ نہیں دیکھا ہے, مصطفیٰ نے اللہ کا جلوہ جمال پہ دیکھا ہے. جمال پہ دیکھا, دیکھتے چلے گئے. اور مہمان کو جب دعوت دیتا ہے کوئی تو غصے میں ہوتا ہی نہیں ہے, جلال میں ہوتا ہی نہیں. تو حضور کو تو اللہ نے دعوت دے کے بلایا, ایسی دعوت ہے کہ اپنی گاڑی سے بھی نہیں آنا, اللہ نے گاڑی بھیجا ہے. براق وہ بھی جنت کی سواری ہے, براق جاؤ لے کے آؤ. سمجھے کہ نہیں آپ؟ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن آسمان اور زمین کو بنایا تو عثمان غنی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا عثمان غنی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت و کرامت کا لباس عطا فرمائے گا. پھر چوتھا اعلان ہوگا علی کہاں ہے؟ حضرت علی آئیں گے, اللہ ایک ڈنڈا عطا فرمائے گا. حدیث میں آئے گا عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے علی یہ ڈنڈا لے کر حوض کوثر پہ کھڑے ہو جاؤ, آج تم جس کو پرمیشن دو گے اسے کو حوض کوثر کا جام ملے گا, اور جسے چاہو ڈنڈے سے مار کے بھگا دینا. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا یہ چاروں حوض کوثر کا جام اسی کو پلائیں گے جو چاروں کی محبت دل میں لے کر کے آئے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چاروں کی عصمت. اب عید غدیر پہ بات بتا دوں نا, ارے ہاں یا نا. بزرگوں کو ٹینشن نہیں کیونکہ اپنی زندگی جی لیے. یہ یوٹیوب پہ رہنے والے نوجوان سوشل میڈیا بہت خلاصے میں دو لفظ بتاؤں گا مسند احمد بن حنبل کی حدیث کا. عید غدیر ہے کیا؟ غدیر کہتے ہیں تالاب. کیوں تالاب کو کہتے ہیں غدیر؟ غدیر یہ بنا ہے قدر سے, قدر مانے دھوکا. تالاب میں پانی بھرا رہتا ہے, جس کو تیراکی نہیں آتی وہ دھوکا کھاتا گرو. تو ایک تالاب وہاں تھا جس مقام کا نام تھا خم, غدیر خم کا تالاب. ہوا کیا تھا؟ اب غدیر خم کا معنی معلوم ہو گیا. غدیر خم پر سبحان اللہ مت بولنا, غدیر خم پہ جو مصطفیٰ نے فرمایا اس کے نام پہ سبحان اللہ بول گیا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ معاملہ کیا تھا؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک حضور نے فرمایا حضرت علی کو یمن اور شام کا گورنر بنا کے بھیجا. گورنر مطلب پورا اختیار, پورا کنٹرول. جو تم چاہو وہ کرو, جو تم چاہو وہ کرو, جو تم چاہو وہ کرو. تو غیروں سے مقابلہ ہوا, مال ہاتھ لگا. مال تین طریقے سے لگتا ہے, مال سلب, مال فے, مال غنیمت. بتائیں گے جب باغ فجق پہ بات کریں گے تب بتائیں گے مال فے کیا ہے, مال غنیمت کیا ہے, مال سلب کیا ہے. تو مال ہاتھ لگا, حضرت علی نے بٹوارا کر دیا, تمہارے نام پہ اتنا, تمہارے نام پہ اتنا, اتنا دے دیا, اور اپنے لیے کچھ لے لیا. تو کچھ لوگوں کو خراب لگ گیا. علی نے لے لیا, زیادہ لے لیا ہے, علی نے زیادہ لے لیا ہے. اس میں باندھی کا لفظ ہے, باندھی زیادہ لے لیا. تو لوگوں کے دل میں حضرت علی کے تعلق سے نفرت پیدا ہو. زیادہ لے لیا, زیادہ لے لیا. امام صاحب سب گھر لے جا رہے ہیں, امام صاحب سارے تبرک رکھ لیے, ہے نا. ایسا ہی ہوا کہ گورنر صاحب نے سب لے لیا, سب لے لیا, سب لے لیا. حضرت علی نے خط لکھا حضور کے پاس کہ یمن کے لوگوں نے میرے تعلق سے ایسا ایسا گمان بٹھا لیا اور میرے تعلق سے بغض رکھنے لگے. حضور کو خبر ہو گئی. آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے. حضرت علی اور بہت سارے لوگ یمن سے تشریف لائے. پورا حج ہو گیا. حج ہونے کے بعد واپسی کا راستہ ہے, ایک مدینے کا راستہ, ایک یمن کا راستہ. وہیں پہ تالاب ہے غدیر خم, خم کا تالاب. حضور نے کہا ٹھہر جاؤ کیونکہ تالاب ہے, وضو بنانے میں آ جائے گا, پینے کے لیے پانی ہو جائے گا.
یہیں پہ ٹھہر جاؤ، پڑھاؤ کر لو. سب ٹھہر گئے. حضور نے وہاں ایک شاندار خطبہ دیا جس خطبے میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی عظمت کو بیان فرمایا. حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. اسی میں فرمایا خطبے کا میں اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو علی سے محبت فرما. اے اللہ جو علی سے محبت کرے ہو ان سے بھی تو محبت فرما. اے اللہ میں جس کا پیارا علی اس کا پیارا. زور سے بولو. حضور نے فرمایا خطبہ دے دیا تو جو یمنی تھے جن کے دل میں کچھ آیا تھا، کچھ میل آیا، جب حضور کی زبان سے حضرت علی کی فضیلت کو سنا تو ان لوگوں نے توبہ کیا. تو حضور نے ان کو سند دی الایمان یمانی والحکمت یمانیہ. آقا نے فرمایا ایمان تو یمنیوں جیسا ہونا چاہیے، حکمت تو یمنیوں جیسی ہونی چاہیے کہ دل میں بغض پیدا ہوا لیکن جیسے ہی میرا فرمان سنا سب نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سدھار لیا. تو آقا علیہ السلام نے وہاں یمنیوں کا رد فرمایا تھا، اس کے پیش نظر حضرت علی کے تعلق سے یہ فرمایا. سمجھ میں آیا نا؟ تو اب یہ رافضیہ کھڑا ہو جاتا ہے، بولتا نہیں حضور نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. ابے حضرت علی پیدائشی ولی ہے. اگر سمجھ میں آیا تو بولو. حضرت علی پیدائشی ولی ہے. جب پیدائشی ولی ہے ولایت کا اعلان سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پھر کہا مولا. تو مولا کا جو ہے نا بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اور مولا کا ایک معنی مددگار، مولا کا ایک معنی معاون، مولا کا ایک معنی یہ ہوتا ہے دوست، مولا کا ایک معنی پیارا، لغت کھانا. تو من کنت مولا فعلی مولا. حضور نے فرمایا میں جس کا پیارا میرا علی بھی اس کا پیارا، میں جس کا محبوب میرا علی بھی اس کا محبوب، میں جس کا مددگار میرا علی بھی اس کا مددگار. حضور نے یہ فرمایا. رافضیوں نے مانا لیا خلیفہ. اب خلیفہ مانا لوگے تو طرز اعتراض تو بیٹھے گا. ابو بکر کا مولا، بولے وہ جسوں سے بولیے، ابو بکر کا مولا. اب ترجمہ کیا کر رہے؟ مولا کا مانا خلیفہ. تو ابو بکر کا خلیفہ علی علی. تو تم نے مولا کا مانا خلیفہ لیا، سمجھے نہیں؟ اگر سمجھتے تو کلیئر ہو جاتا. اس لیے کہ اگر تم اگر خلیفہ لو تب بھی تمہارے اوپر زوردار چماٹ ہے، اس لیے کہ تم کہتے ہو ابو بکر کا مولا علی علی اور مولا کا مانا خلیفہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا علی ابو بکر کا بھی خلیفہ ہے جیسے مصطفیٰ کا خلیفہ. سمجھے کہ نہیں آپ؟ مولا ہی مانا لوگے تو. اور ہم لوگوں تو بھیڑنا ہی مت رہے بھیا. ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی سن رہا ہو آ کے بھیڑے. تو میں پہلے عربی پڑھائی ہوں اس سے. بولیو بغیر زبر زیر کے میں کتاب پڑھا تو تاریخ ابن عساکر اب بھی کھول کے دیوا تو پڑھ عبارات اوکے مطلب بتا. زبر آئیے تو کائے واسطے، زیر آئیے تو کائے واسطے، پیش آئیے تو کائے واسطے، بھی دو زبر دو زیر دو پیش کائے واسطے. پھر ترجمہ کا اردو کتاب پڑھ کر کے میرے سامنے ہانکنا مت، کیونکہ جب قرآن کا لوگ ترجمہ غلط کر سکتے ہیں تو حدیث کا نہیں کر سکتے کیا؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. جو بھی باتیں ہوئی اللہ جو بھی ثواب عطا فرمائے. ان تمام باتوں کو میں مرحوم اصغر صاحب کی روح کو اصال ثواب کرتا اور حضور اشرف الفقہاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا. حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں دوران گفتگو جو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ما تب علیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. محرم کے بیانات میں موضوع سنے باغ فتح میں بیان کروائیے ان سے